یہ ایک روایت الکافی کی ہمارے سامنے ہے، موسیٰ بن عبداللہ، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ بن عبداللہ نے کہا میں تم کو ایک عجیب بات سناتا ہوں کہ جب میرے باپ نے محمد بن عبداللہ کی امامت کے معاملے کو اٹھایا، ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ الکامل، محمد بن عبداللہ کون ہے؟ نفس زکیہ ہے، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ ہے، تو ان کے بھائی ہے موسیٰ۔ تو موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ نے اپنے بیٹے کی امامت کا معاملہ اٹھایا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اصحاب کو جمع کیا اور اس معاملے میں امام جعفر صادق، یعنی یہ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، موسیٰ بن عبداللہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ کے بارے میں جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، یعنی موسیٰ بھی ان کے بھائی ہیں نا، کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ الکامل نے اپنے بیٹے کی امامت کا معاملہ اٹھایا اور اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ بھائی امام جعفر صادق جو ہیں علیہ الرحمہ، ان کی اس معاملے میں معاونت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی عبداللہ الکامل نے کیا کیا کہ اپنے جو بھی شیعہ متفرق ہو گئے تھے نا، کچھ ادھر چلے گئے تھے، کچھ ادھر چلے گئے تھے، ظاہری بات ہے، کچھ جنگ و جدال کے قائل تھے، لڑائی کے قائل تھے، اور کچھ جو ہے درس و تدریس کے قائل تھے، ظاہری بات ہے، دونوں نے نیریٹو پیش کیا تھا، حسنیوں نے بھی اور حسینیوں نے بھی، اور اب قائل کر لیا تھا۔ تو عبداللہ الکامل نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے اصحاب کو، اور کہا کہ جی اب میرا بیٹا جو ہے نا یہ خروج کرنا چاہتا ہے اور ہمیں وہاں سے مدد ملنی چاہیے ابو جعفر جو ہے امام جعفر صادق سے، جب تک وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، یعنی ہمارے حق میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کریں گے، تو مطلب ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کیا کہ عبداللہ الکامل گئے ہیں اور انہوں نے امام جعفر صادق سے گفتگو کی، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ گھر پہ آ جائیں تو گھر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق نے عبداللہ الکامل کو اپنے گھر پہ بلا لیا، تو اب امام جعفر صادق نے عبداللہ الکامل سے کہا کہ جب آپ میرے غیر کو مجھ سے زیادہ اطاعت والے پاتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی آپ کا بیٹا اگر آپ اس کو امام بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کیا ہے، کیوں آئے؟ بخدا آپ جانتے ہیں کہ میں صحرا میں جا کر رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مطلب میں تو خلوت نشین میں، یہ میرا مزاج ہے، اور پوری کوشش اس کے لیے کرتا ہوں، بس آپ بھی اپنے نفس پہ جفا اور مشقت اٹھائیے، اور میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کو میں اپنے نفس پر بڑی مشقت اور تکان اور کوشش کے بعد حاصل کروں گا۔ آپ میرے غیر کو تلاش کیجئے اور اس امر کے بارے میں ان سے سوال کیجئے اور ان سے یہ نہ بتائیے کہ آپ میرے پاس آئیے تھے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اوروں سے جا کے آپ خاندان میں جو بھی لوگ ہیں ان سے مدد لے لیں، میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور حج میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس عمر میں میرے لیے اس میں کافی مشقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو عبداللہ الکامل تھے تو انہوں نے امام جعفر صادق کو کہا کہ دیکھیں لوگوں کی گردنیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات مان لیتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی ہماری مخالفت نہیں کرے گا، یعنی خاندان میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو پھر کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ کو ہم جنگ کی تکلیف نہیں دیں گے، آپ لڑے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ آ کے یہ تو کہیں کہ کوئی کام یہ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے۔ اب پھر کچھ لوگ آ گئے تو وہ سلسلہ کلام کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی بعد میں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ الکامل گھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے نفس زکیہ کو بلوا بھیجا۔ وہ اس وقت جو ہے وہ کسی جگہ پہ مقیم تھے، وہ اشکر کوئی مقام کا نام ہے، وہاں پہ وہ مقیم تھے، یہ مدینہ سے 2 رات کے فاصلے پر تھا۔ اور انہوں نے عبداللہ الکامل نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی ان کی حمایت ہم حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر اگلے دن یہ معاملہ ہوا کہ یہ پھر پہنچ گئے ان کے ساتھ، پھر ان کی بیٹھک ہوئی عبداللہ الکامل کی اور امام جعفر صادق کی۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس امر کے متعلق جس پر غور و فکر کرنے میں تم راتیں گزار رہے ہو، اور ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ اس امر میں آپ کو شہر سے آگے کچھ اس طرح سے لکھا تعلق نہ ہو جائے اس طرح سے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ترش گفتگو ہوئی اور میرے باپ کو جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گزرے،
یعنی عبداللہ الکامل نے امام جعفر صادق کو کچھ باتیں کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ امر امامت کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی. امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی ہم حسنی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں امامت آپ کے پاس ہے, بڑے بیٹے تو حسن ہے, آپ ہمیں سمجھائیں ذرا, ہم کیوں امام نہیں ہیں, آپ کیوں ہیں, آپ کس بنیاد پہ امام بن کے آپ کس بنیاد پہ امام کے دعوے دار ہیں, ہم نہیں ہو سکتے یا ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے, ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. تو بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے اصل میں تو ہم اقدار ہیں. یعنی کیا وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ بجائے امام حسن کے امام حسین کی اولاد کی طرف منتقل ہوا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر. امام جعفر صادق نے یہ جواب دیا کہ دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو. اور تم نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ عذروی انصاف امامت بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی. امام السلام نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے وحی کی حضرت رسول خدا کو. اب بات یہ ہے کہ وہ اس کو چلے جاتے ہیں نس کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نس جو ہے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نس کا نہیں پتا, کون سی نس, جبریل تو آپ کے پاس آ رہے ہیں, اگر آ رہے ہیں نس لے کے, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آ رہا جو ہمیں بتائے. ٹھیک ہے, اصول کے مطابق تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. آپ درمیان میں یہ بات لے آتے ہیں کہ جی بس اللہ کا حکم ہے. تو بھائی اللہ کا حکم ہمیں بھی تو پتہ چلے. کیسے پتہ چلا آپ کو اللہ کا حکم پتہ چل گیا, ہمیں نہیں پتہ چلا, ہم خاندان کے لوگ نہیں ہیں. یعنی کوئی اصول, کوئی ضابطہ, کوئی پرنسپل, کوئی ایسا ہو جو بتائے کہ آپ ہیں, ہم لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے, ہمارا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب آگے چل کے انہوں نے یہی کہا کہ میرے ابن ام میری اطاعت کرو. امام جعفر صادق نے کہا عبداللہ الکامل کو کہ میری اطاعت کرو, میرا کلام سنو. بس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں کوتاہی نہیں کر رہا نصیحت کرنے میں, اور حرص ہے تمہاری اصلاح کی, لیکن میں کیا کروں, تم کو ایسا کرتے نہیں دیکھ پا رہا. دیکھیے حکم خدا کا کوئی رد کرنے والا نہیں. میرے باپ یہ سن کر خوش ہوئے. امام نے کہا کہ خدا کی قسم آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا محمد جس کو آپ امام بنانا چاہتے ہیں بھینگا, اکشف و احذر ہے, اور وہ فلاں جگہ پہ پانی کے بہاؤ کی جگہ یعنی قتل کیا جائے گا. مطلب اس کے عیوب بیان کر دیے کہ وہ امامت کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے چل کے وہی بات ہے کہ تمہارے نفس نے خلوتوں میں ایسی آرزو کو پیدا کر کے تم کو گمراہی میں ڈال دیا, اور تمہارے بیٹے کی حکومت حدود مدینہ سے آگے نہیں بڑھے گی, اور اس کی پوری جد و جہد کے بعد طائف یعنی کوہ احد سے آگے نہ جائے گی. جس امر سے چارہ کار نہیں تو وہ ہو کر رہے گا. پس اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس پہ رحم کرو اور اپنے باپ کی اولاد پر ترس کھاؤ. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارے بچے کو میں فلاں سے بھی زیادہ منحوس سمجھتا ہوں. اسلاب آبا نے ارحام نساء میں اس سے زیادہ منحوس نطفہ نہیں ڈالا. واللہ وہ مقتول ہوگا, اور فلاں پانی کے بہاؤ کی جگہ پہ جو ہے واللہ گویا زمین پر پچھاڑا ہوا ہے, اس کا لباس اتار لیا گیا, اس کے دونوں پیر کے درمیان اینٹ رکھ دی گئی ہے تاکہ اس کی شرمگاہ کھلی رہے. فلاں 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 یہ وہ پریڈکشن کرتے رہے کہ جی یہ تمہارے بچے کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے.